الرحمن الرحیم کتاب الطب والرقیٰ، یہ نیا عنوان ہے مشکوٰۃ شریف کے جو کتاب میں ہے کہ علاج کرنا اور اسی طرح دم درود کرنا، اس کے متعلق یہ باب قائم کیا ہے۔ اسی کے ذیل میں پھر حدیثیں ذکر کی جائیں گی۔ ابتدا میں کچھ مبادیات جس کو کہ ہم عرض کر دیتے ہیں کہ طب یہ طاء کا کسرہ ہے، یعنی طاء کی زیر پڑھیں گے۔ اس کے معنی ہیں عربی کے اندر، اردو میں اس کے معنی آتے ہیں علاج کرنا، طب۔ اسی سے طبیب ہے جو معالج کو کہتے ہیں کہ جو علاج کرتا ہے ہمارا۔ دوسری بات یہ ہے کہ طب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے طب جسمانی اور ایک ہے طب روحانی، یعنی ایک ہے علاج کرنا جسم کا، ایک ہے علاج کرنا روح کا۔ جسم کا علاج یہ ہے کہ جسم سر درد ہو جائے اس کے لیے کیا دوا ہو، اسی طرح اگر انسان کے پیٹ میں تکلیف ہو اس کے لیے کیا دوا ہو، تو یہ اس کے لیے جو دوا تجویز کی جاتی ہے اور علاج کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جسمانی علاج۔ ایک ہے روحانی علاج کہ انسان کی روح بیمار ہو جائے، کیا تکبر کر رہا ہے اس کی روح بیمار ہے، غیبت کرتا ہے اس کی روح بیمار ہے، مال کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، یہ اس کی روح بیمار ہے۔ اسی طرح ہر قسم کی بیماریوں میں یعنی گناہوں میں وہ بیچارہ مبتلا ہے، تو یہ اس کی روح کی بیماری کی علامت اور نشانی ہے۔ اس کا علاج کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت میں جائے۔ جب نبی ہوتے ہیں تو نبی کی مجلس میں آئے، نبی نہیں ہے تو نبی کے جو وارث ہے اور اللہ والے نیک لوگ ہیں ان کی مجلس میں جائیں، وہ اس کا علاج بتاتے ہیں اور آہستہ آہستہ انسان ان بیماریوں سے پاک ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں کہتے ہیں روحانی علاج۔ روحانی علاج وہ کیا ہے؟ جنات کا یہ روحانی علاج نہیں، یہ بھی جسمانی علاج ہے۔ اس لیے کہ جب یہ چیزیں انسانی جسم پر حاوی ہوتی ہیں تو انسان یہ نہیں کہتا کہ میرے روح کے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ کہتا میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہتا میری روح کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے، کہتا میری ٹانگ کھینچی جا رہی ہے۔ تو اس کا براہ راست اثر بھی انسانی جسم پر ہوتا ہے، تو اس کو روحانی علاج کا نام تو لوگ دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ روحانی علاج وہ قرآن دیتا ہے، فیہ شفا، یہ قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ قرآن شفا ہے، آب شفا ہے، اس کے ذریعے سے علاج ہے۔ تو خیر ہر بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج رکھا ہے۔ پھر وہ طب والوں کو کہا ہے کہ اب میری زمین وسیع، ارض اللہ واسعہ، تلاش کرو اس کا علاج، میں نے رکھا ہے کائنات میں اس کا علاج۔ اس لیے ایک شاعر کہتے ہیں نا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ يُسْتَطَبُّ بِهَا، ہر بیماری کا علاج ہے جس کے ذریعے سے انسان کھوج کرتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے۔ إِلَّا الْحَمَاقَةُ قَدْ أَعْيَتْ مَنْ يُدَاوِيهَا، سوائے حماقت اور بے وقوفی کے کہ اس کے علاج کرنے والے بھی تھک گئے کہ بے وقوف کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو خیر طب کی دو قسمیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور یہ اس کے علاج دو طرح ہیں۔ ایک تو وحی نے بتایا ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی کہ میرے پیارے اس کا علاج یہ آپ امت کو بتائیں، اور ایک یہ ہے کہ تجربے اور مشاہدے سے کہ بھائی ہم نے کسی کو کچھ بیماری ہوئی، یہ چیز کھلائی، اس کو فائدہ ہوا تو ہم نے تجربہ حاصل کر لیا، تو ہم پھر بتاتے ہیں کہ بھائی اس بیماری کے لیے یہ علاج مفید ہے، اس لیے کہ ہم نے تجربہ کیا تو ہمیں فائدہ ہوا، تو آپ بھی اس کا کریں۔ مشہور ہے کتابوں کے اندر کہ سلیمان علیہ السلام وہ جب کسی پیڑ اور کسی درخت کے نیچے جاتے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے، نماز پڑھتے، اس کے بعد پھر کیا ہے، وہ جو پیڑ ہوتا وہ پتے ہوتے تو ان سے پوچھتے کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ جواب دیتے کہ جی ہمارا نام یہ ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ میں کون سی بیماری کا علاج رکھا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے جواب دیتا ہے، اس لیے کہ زبان دینا اور گویائی دینا، طاقت دینا بولنے کی، وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گویائی دی ہے، تو وہ بتاتا کہ جی اللہ نے ہمارے اندر فلاں بیماری کا علاج رکھا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں، تو آگے حدیثیں بھی آ جائیں گی کہ اللہ ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء، ہر بیماری جو اللہ نے اتاری اس کے لیے علاج بھی اتارا ہے۔ بعض خشک صوفی جس کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ علاج کرنا یہ تقدیر کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ بیمار ہوگا تو تم کیوں علاج کرتے ہو؟ ان کی اوپر کی بلڈنگ خالی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے، آپ آگے پڑھیں گے کہ فلاں بیماری کے لیے یہ کھاؤ یہ کھاؤ، تو اللہ کے نبی سے زیادہ یہ توکل کرنے والا انسان آ گیا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کیا اپنی امت کو، اپنی ماتحتوں کو کیا نبی شرک کی دعوت دے رہے؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ کے غیر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو جیسے بیماری یہ تقدیر میں شامل ہے، اسی طرح الدواء والعلاج من قدر اللہ، اسی طرح تقدیر کے اندر علاج کا اختیار کرنا، دوائی کا اختیار کرنا، استعمال کرنا، یہ بھی تقدیر کے اندر کیا ہے بھائی؟ شامل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں آئیں گی آپ کے سامنے. دیکھیں طب نبوی اور جو آج کل جو ڈاکٹری معاملات ہیں اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوائیں تجویز کی ہیں تو اکیلے اس کو استعمال نہ کریں، عموماً ان کو کسی چیز کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ علیہ السلام جو بات بتاتے ہیں، آج کل کے جو معالجین ہیں ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے. اس لیے مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کا جو نا پیٹ دست جاری ہو گیا تو اس کو ایک صحابی سے فرمایا شہد کھاؤ. اب آج کی جو طب ہے، ڈاکٹری ہے، اس میں یہ کہتے ہیں بھائی دست اگر لگ جائے تو شہد نہیں کھلانا چاہیے، اور نبی فرما رہے ہیں شہد کھلائیں. کیوں؟ اندر ایک ایسا مادہ آ جاتا ہے کہ جو انسان کے پیٹ کو خراب کرتا ہے. شہد کھانے سے اللہ اس مادے کو دست کے ذریعے سے جسم سے خارج کر دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جو دعائیں تجویز کروائی، عموماً جو دوائیں تجویز کروائی ہیں وہ اکیلے نہیں لینی ہوتی ہیں، کبھی کبھی کسی کو لے لیا تو لے لیا، ورنہ عموماً ان کو مرکبات میں یعنی کسی چیز کے ساتھ لیا جاتا ہے. اصل تاثیر اسی کی ہوتی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج تجویز فرمائی ہے. اسی طریقے سے رسول پاک علیہ السلام نے جو بات فرمائی اس پر انسان کو یقین بھی ہو. جیسے کہ آج کل کے معالج اگر کوئی دوا دیں ہمیں یقین نہ ہو تو عموماً فائدہ نہیں ہوتا. تو نبی نے جو فرما دیا کہ میرے نبی نے فرمایا، اس پر یقین بھی ہو. تیسری بات یہ کہ صرف کتابوں میں پڑھنے سے، طب نبوی کی کتابوں میں پڑھنے سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے جو ماہر حکیم ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا جو دیندار ہوں. آج کل تو جیسے انگریز نے ہمارے دیگر اسلامی شعبوں کو خراب کر دیا ہے، طب میں آ کر بھی اس نے کیا کر دیے؟ گھوٹالے کر کے اس شعبے کو خراب اور برباد کر دیا. یہاں تک کہ آج ہمارے ساتھی طب نبوی جو نبی نے علاج کیے ہیں، تھوڑا سا کیا پڑھ لیتے ہیں پھر نبی علیہ السلام کے علاج پر اعتراض کر دیتے ہیں. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، انگریز نے ہم سے تاج چھینا، تخت چھینا، دین چھینا، اور ہمیں پھر دین پر اعتراض کرنے والا بنا دیا. اب ہم سے تو تاج بھی چھن گیا، دنیا کی جو ایک عزت تھی مسلمانوں سے وہ چھن گئی، کیا سلطنت عثمانیہ، کیا عباسی خلافت، اور ہم سے تخت بھی چھین لیا، دین بھی چھین لیا. اب ہمیں کس کام کا چھوڑ دیا؟ دین پر اعتراض کرنے والا، کہ جی یہ تصویر کی حرمت کا تو ہم نے ابھی سنا ہے، یہ فلاں کی بات تو ہم نے ابھی سنی ہے. کہا انگریز نے ہمیں اب یہاں تک وہ لے کر آ گیا ہے کہ اب ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے ارشادات پر اعتراض کرنے والے بن گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے یہ علاج کے بارے میں بھی باتیں ہوں گی جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، لیکن یہ کسی ماہر حکیم سے پوچھا جائے، ہم اپنی طرف سے علاج نہ کریں. آپ علیہ السلام نے کبھی ماحول کے اعتبار سے علاج بتایا ہوتا ہے، پھر وہ ساتھ ساتھ آتی رہے گی بات. یہ دوسرا جو عنوان ہے رقا، علاج کا دم درود کرنا. تو اس میں بھی بعض لوگ پھسلتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے دم درود کرنا شرک ہے، ہر ایک پر یہی فتویٰ جھاڑتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ سے دم ثابت ہے، اس کی شرطیں ہیں. ایسا دم کرنا جائز ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، یا قرآن اور حدیث اور شریعت کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، یعنی شرکیہ کلمات نہ ہو، یا غوث، یا رسول اللہ، یا جبرائیل، یہ اس طرح جو چار کونوں میں لکھتے ہیں، شرکیہ کلمات نہ ہو، قرآن و حدیث سے ٹکرائے نہ، اور اس کا مطلب واضح ہو، معلوم ہو. تو پھر اس طرح کے دم وغیرہ یا تعویذ وغیرہ اس کے بارے میں بھی بات آئے گی. تو دم وغیرہ کرنا یہ جائز ہے. ایک آخری بات، آج تفصیلی بات ہو رہی ہے. ایک آدمی، ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے ابو الخیری رحمۃ اللہ علیہ، ایک آیا، وہ آج کل کے روشن خیال کی طرح اس کی بھی دماغ کی جو ہے نا اوپر کی عمارت خالی تھی بیچارے کی. آیا اور یہ اللہ والے سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، پھونک مارنے سے کوئی بیمار ہو تو پھونک مارا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ اذا ترفس فتلاشا، جب تم پھونک مارو کسی کو اس طرح کر کے مارو، وہ پھونک دو، ناراض نہ ہونا، اڑو گے نہیں. تو جب وہ پھونک مارے، تو جب پھونک مارنے سے وہ پھونک تو ہوا میں کیا ہے ختم ہو جاتی ہے نا، میں نے پھونک ماری نظر نہیں ہے، ہوا میں تحلیل ہو گئی، تو اس سے بیمار کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس نے کہا اچھا تو ایک نمبر کا گدھا ہے، اے خر تو چے دانی، اے تو گدھے تو کیا جانا ہے، تو ڈونکی ہے، تو مونکی ہے، تو فلاں ہے فلاں ہے، جو کچھ کہا. اب اس کا رنگ پیلا نیلا ہرا ہو رہا ہے.
جیسے کہ اس کا خون ہی خشک ہو گیا. تو اس آدمی سے اس اللہ والے نے کہا خیریت تو ہے ڈونکی صاحب, خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ کہا جی آپ مجھے گدھا کہہ رہے ہو, کھوتا کہہ رہے ہو, خر کہہ رہے ہو, مجھے جو نا عجیب عجیب القابات سے نواز رہے ہو, تو اس لیے میرا رنگ جو ہے نا پیلا, لال, ہرا, نیلا ہو رہا ہے. کہا میں ایک عام آدمی ہوں, میری پھونکوں نے یہ عمل کیا, تیرا چہرہ اس کی رنگت تبدیل کر دی. جب اللہ کے کلام پڑھ کر پھونک ماریں گے تو تبدیلی نہیں آئے گی, وہ بیمار ٹھیک نہیں ہوگا. جب ہم جیسے گناہ گار وہ اگر کسی کو ایسے کلمات کہیں, اس میں اتنی طاقت ہے کہ سامنے والے کے چہرے سے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. جب اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی دعائیں اور مبارک کلمات کو پڑھ کر دم کرے گا تو انسان انشاءاللہ ٹھیک نہیں ہوگا. کہتے ہیں وہ وہیں خاموش ہو گیا. تو انشاءاللہ یہ پھونکوں والا معاملہ بھی انشاءاللہ کیا کریں گے شروع کریں گے, لیکن قرآن و حدیث کے مطابق. جو شرکیہ پھونکے ہیں وہ بالکل جائز نہیں ہے. بعض یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, کہتے ہیں نبی نے فرما دیا کہ پھونک مارنا شرک ہے. او بھائی, ہر پھونک مارنا شرک نہیں, شرک وہ ہے جس میں غیر اللہ کے سے مدد مانگی جائے, شرکیہ کلمات ہوں وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں پر یقین رکھنے والا بنائے.